بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، حکومت نے یعنی وفاقی کابینہ نے آج ہی دنیا کے 100 بااثر آئی ٹی ماہرین میں سے ایک جناب طارق ملک، جو اس سے پہلے بھی نادرا کے چیئرمین تھے اور کچھ متنازع بیانات اور باتوں پر انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، انہیں دوبارہ چیئرمین نادرا تعینات کرنے کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ یہ بظاہر تو ایک معمولی سی خبر ہے، جس کو ظاہر ہے سب ایک ہی انداز سے لیں گے اور کہیں گے کہ طارق ملک نے 2013 میں عمران خان کے الیکشن میں دھاندلی کے سٹانس کو سپورٹ کیا اور بتایا کہ بہت سے حلقوں میں انگوٹھوں کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی۔ یہ بیان بظاہر نون لیگ پر خود کش حملہ تھا۔ اس صورتحال نے معاملات کو خاصا خراب کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن وہ مشکوک ہو گئے، ہمیشہ کی طرح متنازع ہو گئے، اور آج تک یہ ڈنکا بج رہا ہے۔ ان کے اس بیان پہ چودھری نثار نے، جو ان دنوں وفاقی وزیر داخلہ تھے، طارق ملک پر یہ بیان واپس لینے کے لیے پریشر ڈالا، لیکن طارق ملک ڈٹ گیا۔ اس کے بعد طارق ملک کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم تمہارا کان بچہ کولو کر دیں گے، جو ان کا طریقے واردات ہے، پر وہ اپنے بیان سے نہیں ہٹا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، سچ پہ ڈٹ جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر طارق ملک پر FIA کے ذریعے کیس بنا دیے گئے۔ پتہ نہیں بیچارہ ابھی تک بھگت رہا ہے یا ابھی تک چل رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو حکومتی ملازم احکامات کے تابع نہ ہو اور دھاندلی میں حصہ دار نہ بنے، تو پھر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس وقت عمران خان اور کابینہ نے طارق ملک کو دوبارہ چیئرمین نادرا تعینات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ شاید کوئی دانشور، کوئی ماہر IT ہی آپ کو بتا سکے، لیکن جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعیناتی اس کے لیے، خصوصاً اپوزیشن کے لیے، ایک یہ سمجھیے کہ اعصابی بم ثابت ہوگا، جو ان کے بالکل سر کے قریب پھٹے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ووٹنگ سسٹم کو الیکٹرانک کرنے کے لیے اور وہ جو پھڈے بازی ہوتی ہیں، اس سے نجات کے لیے عمران خان نے جو اپنا موقف اپنایا ہے، اور جس پر ابھی تک اپوزیشن نے، چونکہ یہ ہے ہی دھاندلی کی پیداوار، تو وہ دھاندلی برقرار رکھنے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ کوئی مطلب سائنٹیفک سسٹم ایسا اپنایا جائے جس میں ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ طارق ملک ایک IT ایکسپرٹ ہے ناظرین، اور پچھلے 5 سال سے یونائٹڈ نیشن میں بطور چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ اب تک تقریباً دنیا کے 130 ممالک کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اسسٹ کر چکے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے لیے کوئی سوٹیبل اور سیکیور ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم بنانا اور اس کو لاگو کرنے میں مدد دینے کے لیے ہی میرے خیال سے حکومت نے انہیں دوبارہ زحمت دی ہے، اور یہ کام وہی ایمانداری سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے کیسے ماہر ہیں IT، جو اس سے پہلے دنیا کے کئی ممالک میں اس حوالے سے بڑی نیک نامی کما چکے ہیں۔ طارق ملک کو تعینات کرنے کے دوسری سب سے اہم وجہ ووٹر لسٹیں ہیں۔ PTI نے جو الیکٹورل اور ریفارمز کا بل تیار کیا ہے، اس میں الیکشن کمیشن میں ووٹر لسٹوں کے تیار کرنے کا مینڈیٹ واپس لے لیا ہے۔ پہلے طریقہ کار
پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ نادرہ لسٹیں الیکشن کمیشن کو فراہم کرتا تھا اور الیکشن کمیشن ان سے ووٹر لسٹیں تیار کرتا تھا، اور پہلی پری پول ریگنگ یہیں ہوتی تھی، یعنی وہیں پہ ہیرا پھیری شروع ہو جاتی تھی۔ مثلاً کچھ مخصوص افراد کے نام ایک ہی حلقے کے مختلف پولنگ اسٹیشن میں ڈال دیے جاتے تھے۔ 40 بندوں کا ووٹ پولنگ اسٹیشن نمبر 1، 5، 15، 10 یا اس طرح مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں ہوتا تھا، اور پھر یہ سارا دن ایسے ہی ایک پارٹی کو ووٹ ڈالتے رہتے تھے۔ ایک بندہ درجنوں 8، 10 پولنگ اسٹیشنوں پہ اس کے ووٹ بنے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ اس طرح کئی اسکینڈل آپ کو وجہ سامنے آ چکے ہیں۔ یہ معمولی سی بات تھی لیکن بہت اثر انداز ہوتی تھی یہ۔ لہٰذا نئی الیکٹرول ریفارمز میں یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن سے واپس لے کر نادرہ کو دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق ووٹر لسٹیں بھی نادرہ تیار کرے گا، اور جو لسٹ نادرہ الیکشن کمیشن کے حوالے کرے گا وہی حتمی ووٹر لسٹ ہوگی۔ ناظرین، حکومت کے اس عمل سے میرے خیال کے مطابق یہ سمجھیے کہ دھاندلی کا ایک راستہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جس پر سب سے زیادہ امید ہے کہ طارق ملک کی طرف سے کام ہوگا، وہ ہے الیکشن میں پولنگ آفیسرز کے پاس کاغذی اور انگوٹھے سسٹم کی بجائے بائیو میٹرک سسٹم کا نفاذ، جس میں طارق ملک نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ الیکشن کے لیے یہ سسٹم نافذ کر سکتا ہے۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے طارق ملک کو واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ جلدی دیکھیں گے کہ اپوزیشن ان کی تعیناتی کو عدالت میں چیلنج کرے گی، کیونکہ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ طارق ملک جو ہیں فتح محمد ملک، پروفیسر جو فتح محمد ملک تھے، جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، اور ادبی اور تحقیقی حوالے سے بھی بہت اہم مقام رکھتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور وہ 2 قومی نظریے کے مخالفین کی مٹی پلید کرنے کا کوئی موقع ان کے والد صاحب تو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔